अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अखबार खैबर के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ आपके साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की है और इस वजह से कि लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी जो दुकानें थी या लोग तो उनको बहुत मसाइल सामने आ रहे थे। इस वजह से फिर हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि नरमी की जाएगी जो दुकानदारान हैं, जो ताजिर बरादरी है, ताकि उस पर उनको भी फ़ायदा हो और साथ साथ जो उन्होंने जो SOPs जारी किए ताकि उस पर वो अमल करें। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसी हवाले से हम जाएंगे जो मर्दान के मुख्तलिफ बाज़ार है, जो शॉप्स है, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे देखेंगे कि भाई लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो नफनामा है उस पर अमल दरामद हो रही है, जो कीमतें बढ़ रही है, इसके हवाले से क्या होंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो इंतज़ामिया है हम साथ जाएंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब इंतज़ामिया होती है वो कोई कार्रवाई नहीं करते। हम देखेंगे, जाएंगे और ये भी साथ साथ हम उनसे बात भी करेंगे कि आए जो उनकी कार्रवाई है, जो कानूनी तदाबीर है, जो उनकी दरकाय जो उनका काम है वो आसान तरीके से वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज जो प्रोग्राम है हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे जाएंगे। उनके साथ हम इकट्ठा जो एसीज हो वो और साथ हम मिलजुल कर ताजिर बरादरी से वहाँ पे भी जाएंगे। उनको जो SOPs है उस पर अमल दरामद करते हैं, उनके साथ सैनिटाइज़र, ग्लव्स या दूसरी जो चीज़ें होती हैं मास्क से उन्होंने पहने हुए कि नहीं है। इस हवाले से वो क्या करेंगे, कानून के ख़िलाफ़ उनकी जो कार्रवाई है वो करेंगे। और साथ साथ जो यहाँ पे जो सब्ज़ी फरोश है, गोश्त वाले हैं या जो ही और जो अशय खरदोश की दुकानें हैं वहाँ पे भी हम जाएंगे, देखते हैं कि इस हवाले से ताजिर बरादरी क्या करते हैं। हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं ताकि हम देख लें कि यहाँ पे जब लॉकडाउन में नरमी आई हुई है उसको हुकूमत के जो अहकामात है उस पर अमल दरामद करते हैं कि नहीं। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि यहाँ पे हमारे साथ जो ज़िली इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद है, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम यहाँ पे एक शॉप पे आ गए, उन्होंने विज़िट कर ली और जो लॉकडाउन ख़त्म हो गए इस वजह से उन्होंने SOP जो गवर्नमेंट ने दी है इस हवाले से इस बात करेंगे कि वो SOPs ने उन्होंने फॉलो किए कि नहीं किए। ऐसा अभी आप लोग ने यहाँ पर विज़िट कर लिया, ये उन्होंने क्राइम किए हैं या जो SOPs उस पर अमल कर रहे हैं? नहीं जी, ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने मास्क तो लगाए हुए हैं लेकिन इसके पास बिल्कुल भी ग्लव्स नहीं। चाचा लासुनों का इनके पास ग्लव्स नहीं है, इन्होंने दायरे नहीं बनाए हुए हैं, लिहाजा ये SOP के वायलेशन कर रहे हैं और हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो अभी जब आप लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे तो क्या है इसका मतलब है कि आप लोग इनको अब हम इनका शनाख्ती कार्ड ले लेंगे और पुलिस को मरासला भेज के पुलिस को कहेंगे कि इनको हमारी अदालत में पेश करके फिर उनको करेंगे कानून के मुताबिक। बिल्कुल एज़ पर लॉ प्रोसीड करेंगे। नजरीन, अभी आपने यहाँ पे एसी साहब का वो जो उनकी व्यू थी वो सुन लिया कि ये कानूनी जो तकाजे पूरे नहीं कर रहे, लिहाजा इसके कानूनी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नजरीन, हमारे साथ रहिए, आगे जाके देखते हैं। ऐसे साहब ये बताएं, अभी यहाँ पे हमारे देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, इनकी वायलेशन है या नहीं? अगर वायलेशन है तो आप कानूनी तदाबीर क्या करेंगे? जी जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी वायलेशन है। ये जो हमने SOP उनको ऑलरेडी इंटीमेट किए हुए हैं, ये इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसने दुकान में काफ़ी रश बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं और भी लोग हैं। इनके पास ना तो सैनिटाइज़र हैं, ना इनके पास ग्लव्स हैं, ना उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं। हम इसको दुकान को भी सील कर रहे हैं और इसको अरेस्ट भी कर रहे हैं। साहब, अभी आप लोगों ने यहाँ पे ये दुकान जो थी वो सील कर ली, क्यों? इसको पहले भी वार्निंग दी गई थी या मतलब है कि अभी फर्स्ट टाइम पे आप ऐसे कर रहे हैं? जी, ये जिस वक्त ये बाज़ार खोलने का फ़ैसला किया गया था SOPs के लिए, हमने इनके साथ मीटिंग भी की थी। इनको DC साहब ने भी सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि SOPs फॉलो करने हैं आपने। उसके बाद कल जो पहला दिन था लॉकडाउन जब खुलने के बाद, यहाँ पर हमने इंस्पेक्शन की थी, इनको दोबारा वार्निंग दी गई और वो फर्स्ट वार्निंग कंसिडर की गई थी। आज दोबारा हम आए हैं, सेकंड टाइम इन्होंने वही वायलेशन की है, इसलिए इनको हमने अरेस्ट किया, शॉप हमने इनकी सील कर दी है। इससे पहले भी आप लोग जब विज़िट करते हैं तो आप लोगों ने वार्निंग दी है बहुत जो मतलब दुकानदार हैं?
ہر دفعہ جی وارننگ دی ہے. پہلا ہمارا یہی ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ آ کے ہم صرف ان کو وارن کرتے ہیں, پھر ہم ایک ان پہ فائن کرتے ہیں جو کہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ ان کو فائن کرتے ہیں, کیونکہ مقصد یہی ہوتا ہے فائن کا کہ اگلی دفعہ وہ وائلیشن نہ ہو. زین بھائی, عوام, یہ تاجر برادری عوام کیوں یہاں پہ مطلب ہے کہ ہیلپ نہیں کر رہے, وہ کیوں اتنے سب کچھ لائٹ لے رہے ہیں؟ میرا خیال سے کہ یہ تھوڑا یا تو نالج کی کمی ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی سیریس ایک کنڈیشن ہے. کل بھی مردان میں 4 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں, آج صبح بھی ایک اور ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے. عوام کو بھی یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف گورنمنٹ کی نہ رسپانسبلٹی ہے, نہ گورنمنٹ اس کو فلفل کر سکتی ہے اگر عوام ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی. تو برائے مہربانی سوشل ڈسٹینسنگ آپ لوگ فالو کریں, بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں, احتیاطی تدابیر جو آپ کو دی گئی ہیں ان پر عمل کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دائرے بنائے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ اس نے سینیٹائزر رکھا ہوا ہے, خود بھی ماسک اس نے لگایا ہوا ہے, گلوز بھی. تو ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم یہ امید بھی ان سے رکھتے ہیں, یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے تعاون کریں گے اور انشاءاللہ یہ کام چلتا رہے گا. ناظرین, جس طرح ایجی صاحب نے کہا کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں کہ ایس او پی پر وہ عمل درآمد کر رہے ہیں. حاجی صاحب, جس طرح ایجی صاحب نے کہا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے وہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ پہلے سے کر رہے ہیں یا جیسا ایجی صاحب کو آپ کو پتہ چلا کہ ابھی وہ آ رہے ہیں تو آپ لوگ اس پر صاحب پہلے دفعہ آیا تھا, ہمیں کہا کہ دائرہ ڈالے, یہ سینیٹائزر رکھے, رش نہ بنائے, اسی وجہ سے ہم حکومت کے تمام احکامات پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. ابھی تو نہیں ہے جس طرح یہ ہمارا فائدہ ہے سر, لوگوں کا فائدہ ہے, ہمارا فائدہ ہے, کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے کہ وہ لگ جاتا ہے, اسی وجہ سے ہم جو جی ناظرین, ہم اپریشیٹ کریں جس طرح ایجی صاحب نے ان کو اپریشیٹ کا, ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں جس طرح ان کی سوچ ہے, جس طرح ان کی ویژن ہے. اگر سب ہمارے سب یہاں پہ سوچ پازیٹیو ہوں اور اس پر عمل درآمد کر دے تو ہم نہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے, نہ ہمیں یہاں پہ اتنا ذلیل خوارنا پڑے گا. دوسری بات یہی کہ ہم لوگوں کے جو نظروں میں اس کے بھی نہیں گر سکتے, اور اگر ہم اس پر عمل درآمد کر کے بابرکت مہینہ ہے, قیمتوں کو ہم برقرار رکھیں اور اس ایپیز کو ہم فالو کریں تو انشاءاللہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ کوئی وبا ہوگی, نہ کوئی مشکل ہوگا اور نہ کوئی اس طرح مسائل ہوں گے. ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے, آگے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اور کیا صورتحال ہے. ہمارے ساتھ رہیے. کے سامنے تمام جو دکاندار ہیں انہوں نے گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں, ماسک پہنے ہوئے ہیں, سینیٹائزر رکھے ہیں. سینیٹائزرز کو بھی ہم چیک کر رہے ہیں کہ کیا یہ صرف پانی تو نہیں رکھا ہوا ہے انہوں نے. اب جس طرح یہ ان کی شاپ تھی, انہوں نے اسپرٹ رکھا ہے, ڈیٹول رکھا ہوا ہے, اور کے گلاب رکھا ہے, اس سے پورا انہوں نے اپنے لیے سینیٹائزر کا بندوبست یہاں پہ کیا ہوا ہے. کچھ نے جیل فارم میں رکھا ہوا ہے, کچھ نے اسپرے فارم میں رکھا ہوا ہے, اور رش بھی اتنا نہیں ہے ادھر دکانوں میں, ایک ایک دو بندے ہر دکان میں. تو ہماری ان سے یہی اپیل ہے شروع سے کہ آپ لوگ یہ ایس او پیز کو فالو کریں, دکانوں میں رش نہ بنانے دیں, ایٹ اے ٹائم 3 سے 4 لوگوں کو سرو کریں. جب وہ چلے جاتے ہیں پھر آپ باقی لوگوں کو اندر بلا لیں مارکیٹ کے. ایجی صاحب یہ بتائیں, ابھی جو آپ یہاں پہ شاپ پہ آ گئے تو انہوں نے کوئی وائلیشن کی یا نہیں کی؟ جی وائلیشن انہوں نے یہ کی ہوئی ہے کہ ماسک تو انہوں نے پہنا ہوا ہے خود, گلوز انہوں نے اپنی ڈرار میں رکھے ہوئے ہیں, سینیٹائزر انہوں نے نیچے رکھا ہوا ہے, دوسری سینیٹائزر کی بوٹل سائڈ پہ رکھی ہے. گورنمنٹ کے جو ایس او پیز ہیں وہ یہ مانگتے ہیں کہ آپ نے پورا وقت خود بھی ماسک گلوز پہنے. سینیٹائزر کے لیے اگر آپ باہر افورڈ نہیں کر سکتے کہ بندہ کھڑا ہو جو آتے ہوئے لوگوں کے لیے اسپرے کرے, تو آپ اپنے سامنے ڈیسک پہ رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کسٹمر آ رہے ہیں ان کو بھی آپ نے یہ ہدایت کرنی ہے کہ آپ ماسک پہن کر اندر آئیں, ورنہ آپ ان کو سروس نہ دیں. ہم تو ابھی زیادہ تر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے. آخر بات کیا ہے, یہ تاجر برادری ان کو پتہ ہی نہیں ہے, یا آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں کی ہے, یا کہ زبردستی کر رہے ہیں, ان کو فالو نہیں کر رہے, یا انتظامیہ وہ اتنا بے بس ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے, بات کیوں نہیں مانے, یہ لوگ ایس او پیز کیوں فالو نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کی خبر ہونے کی بات ہے, ان کے ساتھ ہماری کافی زیادہ میٹنگز ہوئی ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں, کمشنر صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں. ان کو ساری احتیاطی تدابیر ایک نہیں کئی مرتبہ ہم بتا چکے ہیں.
مگر یہ اس کو فالو نہیں کر رہے. ابھی ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ آج پہلا دن ہے لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد دوسرا دن ہے تو ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے, اس لیے آج ہم انہیں کچھ کو وارننگز دے رہے ہیں, کچھ سے ہم آئی ڈی کارڈز کانفسکیٹ کر رر ہیں, ان کی شاپس ہم کل سے جو ہے پھر ہم سیل بھی کرنا شروع کریں گے اور اریسٹ بھی کرنا شروع کریں گے. جب قانونی تدابیر ہونی مطلب ہے کہ جب ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا فائن ہے, کیا مطلب ہے کہ یہ آپ لوگ ان کو قانونی سزا دے سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں ابھی کیونکہ ایک ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے, اس کی وجہ سے پروونشل گورنمنٹ نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تھرو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو یعنی کہ ڈپٹی کمشنرز کو آتھرائز کیا ہے کہ وہ NDMA ایکٹ کے انڈر وائلیشن جو SOP کی ہو رہی ہیں اس پہ ایکشن لیں, اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے آگے فردر نوٹیفیکیشن کے تھرو اپنے اپنے جو علاقے کے میجسٹریٹس ہیں ان کو آتھرائز کیا ہے, تو ان کو ہم جو بھی فائن کریں گے یا جو بھی قانونی ایکشن لیں گے وہ NDMA ایکٹ کے انڈر ہوگا. اچھا سر یہ بتائیں, یہاں پہ ہم جب یہاں پہ آئے یہ سارا مارکیٹ ابھی جنرل اسٹور کی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کو بھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں رش بھی ہیں, مطلب ایک کچھ SOPs فالو نہیں کر رہے ہیں, اس حوالے سے یہاں پہ کیا کارروائی کی اور کیا اس حوالے سے کہیں گے؟ جی ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ SOP کو فالو نہیں کر رہے ہیں ہم نے ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے. جو لوگ SOP کو فالو کر رہے ہیں, جس طرح یہ صاحب ہیں اس نے گلوز لگائے ہوئے ہیں, ماسک لگایا ہوا ہے, سینیٹائزر رکھا ہوا ہے, تو ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس کی دکان میں رش بھی نہیں ہے, اور جو بھی وائلیشن کریں گے انتظامیہ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, لا کی وائلیشن کریں گے, ہم اس کے خلاف ٹھیک ٹھاک کارروائی کریں گے. ایسی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ اگر دیکھ لے بہت سے کم لوگ SOPs پر عمل کر رہے, باقی نہیں کر رہے, وجہ کیا ہے؟ مطلب ہے کہ یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں, یہ عمل نہیں کرے, قانون کو فالو نہیں کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ کہ کچھ لوگ اس طرح بھی ہیں بدقسمتی سے کہ وہ اس وبا کو بالکل سیریس نہیں لے رہے ہیں. ہماری ان سے گزارش ہے, ہم بار بار ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی اس وبا کو سیریس لیں, کیونکہ اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو پھر کافی مشکل ہوگا ہمارے لیے. تو کائنڈلی آپ اس کو سیریس لیں اور جتنی بھی پریکاشنز ہیں, جتنی بھی حفاظتی اقدامات ہیں, آپ ان کو فالو کریں. شکریہ, بہت شکریہ. جی ناظرین, جس طرح اے صاحب نے کہا کہ کچھ وائلیشن کر رہے ہیں, کچھ انہوں نے جو SOPs کو فالو کر رہے ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو ابھی آگے جاتے ہیں, وہاں پہ اور بھی جو دکانیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ تاجر برادری کتنی حکومت کی جو احکامات ہیں اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایسی صاحب آپ یہاں دیکھ رہے تھے گوشت فروخت ہو رہی ہے, نقنامہ بھی ہیں, تو انہوں نے کوئی وائلیشن کی یا نہیں؟ جی بالکل, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے نقنامہ لگایا ہوا ہے. جو گورنمنٹ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے نوٹیفائڈ نقنامہ ہے وہ لگایا ہوا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کی صفائی کی جو صورتحال ہے کافی ابتر ہے. اس نے ماسک نہیں لگایا ہوا ہے, گلوز اس کے نہیں ہیں, اور صفائی بھی نہیں ہے. تو ہم نے اس کو اریسٹ کیا ہوا ہے, اور فوڈ اسٹاک کنٹرول ایکٹ جو ہے اس کے انڈر جو ہے نا اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. صاحب یہ بتائیں, یہاں پہ جو فروٹ والے ہیں اس کی مطلب ہے کہ نامہ ان کے پاس ہے اور کیا سچویشن ہے, آپ نے کیا دیکھا؟ جی نرخنامہ تو ان کے پاس ویزیبل ہے, پڑا ہوا ہے سامنے ہی, اویزہ کیا ہوا ہے انہوں نے, اوپر بھی لگا ہوا ہے, 9 تاریخ کا بھی ہے, 11 کا بھی پڑا ہے, آج 12 کا بھی پڑا ہوا ہے. مگر ہماری یہ روٹین ہوتی ہے کہ اگر ہم نے پرائس چیکنگ کے لیے جس وقت ہم آتے ہیں تو یا جو ریسنٹ بائر ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں, یا ہم ٹیسٹ پرچیز کرتے ہیں اپنے ہی اسٹاف میں, اپنے آفس کے اسٹاف میں, DC آفس کے اسٹاف میں کسی کو بھیج کے ٹیسٹ پرچیز کر کے جو ریٹ ہوتا ہے وہاں سے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں, کیونکہ ہم جب آ جاتے ہیں پھر تو یہ سرکاری ریٹ ہی بولتے ہیں. لیکن جس وقت ہم ان پر چھاپہ مارتے ہیں یا انسپیکشن کرتے ہیں تو اس میں ہم پہلے ٹیسٹ پرچیز کرتے ہیں. ٹیسٹ پرچیز کے بعد جو ریٹ ہمیں ملتا ہے اس ریٹ میں اگر اوور پرائسنگ دکھائی جاتی ہے تو پھر جو ہے ہم اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. کچھ وائلیشن اس نے کی ہے اس وقت تو کوئی وائلیشن یہ آئی ہے, SOP کی وائلیشن ضرور کی ہے انہوں نے, ریٹ کے حساب سے ہمیں کوئی شکایت نہیں آئی. SOP کی وائلیشن وہی سملر ہے, ماسک انہوں نے نہیں پہنے ہوئے, گلوز نہیں لگائے ہوئے, تو جالی سے نہیں ڈانپا ہوا فروٹ کو, یہ SOP کی وائلیشن. جو ریٹ سیٹل ہوتے ہیں سرکار کی طرف سے وہ صبح منڈی میں جب بولی لگتی ہے تو ہمارا ڈیوٹی روسٹر بنا ہوا ہے, DC صاحب نے ہر دن ایک میجسٹریٹ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, وہاں پہ ہم سرکاری ریٹ ڈٹرمن کرتے ہیں ان کے لیے جو بولی کا ریٹ ہوتا ہے. پھر جب یہاں پر یہ آتے ہیں بیچتے ہیں تو ہمارے 2-3 مختلف طریقے ہیں, ہماری ریگولر انسپیکشن بھی ہوتی ہے, اس کے علاوہ ہم ٹیسٹ پرچیز کرتے ہیں, اس کے علاوہ اگر کوئی سٹیزن ہمیں کمپلینٹ کرتا ہے اس پر بھی ہم فوری ایکشن لیتے ہیں. جرمانہ جو ہے ہم ظاہری بات ہے شاپ کے سائز کو, اس کی بزنس کو دیکھ کر کرتے ہیں. اگر چھوٹا دکاندار ہے تو
تو اس کو اس حساب سے جرمانہ کیا جائے گا. اگر بڑی دکان ہے اس کی تو اس کو زیادہ جرمانہ کریں گے پہلی دفعہ میں. دوسری دفعہ میں بھی اگر نہیں ہوتا پھر ہم اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں. تھینک یو سر. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اے سی صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ جو فروٹ والے ہیں ان کو جب چیکنگ کی تو ان کے ساتھ نرخنامہ بھی ہیں اور وہی اس کی قیمتیں بھی صحیح, لیکن انہوں نے ایک وائلیشن کی ہے کہ SOPs پر وہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں, لہٰذا اس کو انہوں نے وہ فائن کر رہے ہیں, وہ کرائم انہوں نے کی ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ یہ جو ریٹ ہوتی ہے ان کو کہہ رہے کہ پہلے سے جو صبح یہاں پہ مارکیٹ سبزی منڈی میں جب یہ لوگ بولی کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کی قیمتیں دی جاتی ہے, ایک لسٹ بنایا ہوتا ہے, مجسٹریٹ کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے. لیکن جب یہ لوگ جاتے ہیں تو ظاہراً بات ہے کہ یہ لوگ اسی پر عمل درآمد کرتے ہیں سرکاری نامے پر, لیکن جب عام جو کوئی گاہک جاتا ہے, کوئی عام آدمی جاتا ہے اور جب اس سے کوئی جو چیز خریدے ہوتی ہے وہ چاہے سبزی ہو چاہے فروٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو, لیکن اس کی قیمتیں وہ بہت زیادہ لیتے ہیں, بڑھائی جاتی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, ہم آگے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اور کیا سچویشن ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, ہم یہاں پہ ایک جو کریانے کا سٹور ہے یہاں پہ آئے ہیں. آپ اے صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کی سچویشن کیا ہے. اے صاحب یہ بتائیں, یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے تھے ان چیزوں کو, نہنامہ بھی آپ نے چیک کیا, کیا کہیں گے اس حوالے سے, جو SOPs وغیرہ یا جو ان کی اپنی قانونی نہنامہ جو ہے ان حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ناخنامہ بالکل ڈسپلے کیا ہوا ہے, آویزہ ہیں دکان کے سامنے ہی, اور جو کسٹمر ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس نے سینیٹائزر رکھا ہوا ہے, خود ماسک لگائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ گلوز نہیں ہیں چونکہ اس نے دائرے بھی بنائے ہوئے ہیں اور ناخنامہ بھی آویزہ ہے. اس وجہ سے اس کی لینینٹ ویو لیتے ہیں, اس کو وارننگ دیتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم یہ انشور کریں گے کہ یہ گلوز بھی پہنیں گے اور یہ ماسک بھی لگائیں گے, اور اس طریقے سے یہ سینیٹائزر اور یہ دائرے وغیرہ یہ انشور کریں گے. آپ ان کو مطلب وارننگ دے رہے ہیں, ایک وارننگ دے رہے ہیں. کیوں اچھا کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا جی رعایت بالکل رعایت دیتے ہیں کیونکہ اس نے ناخنامہ بھی آویزہ کیا ہوا ہے, آلریڈی سینیٹائزر رکھے ہوئے ہیں, اس نے ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں, تو ایک لینینٹ ویو لیتے ہیں. ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا کہ AC صاحب نے کہا کہ یہاں پہ اس کے SOPs کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو انہوں نے سب کچھ کرے, یہی ہے کہ گلوز نہیں ہے چونکہ نہنامہ بھی آویزہ ہیں, لہٰذا ان کو ہم وارننگ کر رہے ہیں, اور وارننگ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ انہوں نے صحیح کام کیا. اب کوشش کریں گے کہ یہ اور بھی مزید صحیح کام کریں گے, جو بھی ہو اگر وہ زیادہ سے زیادہ وائلیشن کریں گے تو ہم قانونی کارروائی کریں گے, لیکن جو خیال رکھیں گے تو ہم ان کے ساتھ نرمی بھی کر رہے ہیں, رعایت بھی کر رہے ہیں. ناظرین ابھی ہمارے ساتھ رہی, آگے دیکھتے ہیں. جی ناظرین, جیسا آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو پروگرام تھا, ہم بازار مختلف جگہوں پہ گئے, ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر جو وہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. بہت سے ایسے تاجر ہمارے جو بھائی تھے وہ SOPs کو فالو نہیں کر رہے تھے, جس کے پاس کوئی کسی کے ساتھ نہنامہ نہیں تھا, کوئی صفائی کا صورتحال اس کی ابتر تھی, تو اس وجہ سے جو ان کے قانونی کارروائی کے خلاف انہوں نے کر لی. اب یہاں ہمارے پاس موجود ہے ڈپٹی کمشنر عابد وزیر صاحب, ان سے پوچھیں گے کہ جو لاک ڈاؤن میں جو نرمی آئی ہیں اور جو SOPs فالو نہیں ہو رہے ہیں, ابھی تک انہوں نے کیا تدابیر کی, اس کے علاوہ جو یہاں پہ قیمتیں بہت بڑھ رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں. بہت شکریہ سر جو آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. سر ہم یہاں پہ پروگرام میں آپ کے جو رسپانسیبل ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ہمارے ساتھ تھے, مختلف جگہوں پہ ہم نے چھاپے مارے اور جو وائلیشن کر رہے تھے انہوں نے ان کو فائن بھی کر دی. کیا سمجھتے ہیں سر جو لاک ڈاؤن میں نرمی آئی ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کی جو روزمرہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, جو قیمتیں وہ انہوں نے مصنوعی قلت بنائی ہوئی ہے, اس کے علاوہ قیمتیں جو وہاں پہ بہت بڑھا دی ہیں نہناموں کے علاوہ, تو ابھی تک کتنے آپ لوگوں نے کارروائیاں کی ہیں, کتنے جو فائن کی ہیں, کتنی گرفتاریاں عمل میں لائی ہے؟ ہاں جی عارف, آپ دیکھ رہے ہو کہ سٹارٹ مارچ سے جس طرح ہم کرونا کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور اس میں پھر تاجر برادری کو ایک طرح آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کافی حد تک نقصان بھی ہوا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. 24-25 مارچ سے پراپر لاک ڈاؤن چلا ہے, اور پچھلے 1-2 دن میں گورنمنٹ نے تاجر برادری کی مصیبتیں دیکھ کے, ان کے مسائل دیکھ کے کافی حد تک وہ اس میں نرمی لائے ہیں.
नरमी के फ़वाइद भी हैं, नुकसान भी है। फ़वाइद ये हैं कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो ताजर बरादरी है, जो पिसे हुए लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे ताजर हैं। अब उसका नुकसान भी आपने देख लिया होगा कि किस तरह कल हमने असेसमेंट की है तो तकरीबन 200% के करीब लोग हमारे बाज़ारों में ज़्यादा हुए हैं। 200% के करीब गाड़ियाँ और दुकानें ज़्यादा खुली हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से भी, बाकी चीज़ों के हवाले से भी। कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई में हम ये चीज़ नहीं भूल रहे कि बाकी जो आवाम को हम रूटीन में उनको हम सहूलतें देते हैं, प्राइस कंट्रोल हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, उसमें भी हम हमारे मैजिस्ट्रेट करंतना में भी ड्यूटी दे रहे हैं, वो आइसोलेशन में भी कर रहे हैं ड्यूटी, बाकी जो कोरोना रिलेटेड मसाइल हैं। और साथ साथ हम सुबह मंडियों में जाके जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, सब्ज़ी फ्रूट, उनकी मॉनिटरिंग भी वहाँ पे करते हैं, और बाज़ारों में जाके फिर उन कीमतों के हवाले से कार्रवाइयाँ भी होती हैं। तो डेली बेसिस पे अब रमज़ान का आप मुझसे पूछिए तो तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख तक एवरेज हम जुर्माने कर रहे हैं, और उसके अलावा कम से कम 10-12 दुकानें डेली एवरेज बेसिस पे हम सील कर रहे हैं, और दर्जनों के हिसाब से डेली बेसिस पे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझूंगा कि हम अवाम को भी और साथ में ताजरों को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि रमज़ान का एक तो बाबरकत महीना है, उसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं आजकल के हालात से, जो कोरोना की वजह से और ये वायरस की वजह से जो लोगों के हालात बने हुए हैं। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें गवर्नमेंट तो चलें अपनी जो उनकी कार्रवाई होती है वो करती होती है, साथ में अवाम को और ताजरों को इसमें काफ़ी हेल्प करनी पड़ेगी। अवाम पहले से बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, और जिस तरह आप ख़ुद बता रहे हैं कि आप गए वहाँ पे मैजिस्ट्रेट्स ने कार्रवाइयाँ की हैं, तो ये डेली बेसिस पे चीज़ें चल रही होती हैं। अब मैजिस्ट्रेट वहाँ पे क्या कर सकता है? मैजिस्ट्रेट वहाँ पे यही कर सकता है कि जहाँ पे वायलेशंस हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है, चाहे वो गिरफ़्तारी है, चाहे वो उनको जुर्माना कर रहे हैं, चाहे वो दुकानें सील कर रहे हैं। अब प्राइस कंट्रोल के अलावा एडेड जो चीज़ आ गई है वो SOPs की वायलेशन है। अब वो इतने बड़े पैमाने पे दुकानें खुल गई हैं, इतने बड़े पैमाने पे कारोबार हो रहे हैं कि वो चीज़ें अब मैजिस्ट्रेट्स के लिए करनी बड़ी मुश्किल हो गई हैं। वो बेचारे सुबह से आके शाम तक ये सारी कार्रवाई कर रहे होते हैं, और आपने ख़ुद दुकानें भी देखी होंगी जो उन्होंने सील की हैं, आपने बंदे देखे होंगे जो उन्होंने गिरफ़्तार किए हैं। ये चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती होती कि हम रोज़ाना जाके कार्रवाइयाँ करें छोटे दुकानदार को, बड़े दुकानदार को। तो आपके चैनल के वसातत से मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा अपनी ताजिर बरादरी से, हमने आज दोबारा ऐलानात करवाएँ सुजुकी के थ्रू और स्पीकर्स के थ्रू कि बराए मेहरबानी इस मामले को सीरियस लें। जो नंबर ऑफ़ केसेस हमारे डेली बेसिस पे ज़्यादा हो रहे हैं, जो डेथ्स हो रही हैं कुछ दिनों में, तो चीज़ मामला काफ़ी सीरियस है। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs ये चीज़ें सारी फॉलो करें अलॉन्ग विद जो प्राइस कंट्रोल है। और आज भी हमने कार्रवाइयाँ की हैं, कल से हम इसको बहुत सीरियस लेंगे। कल को फिर छोटी से छोटी वायलेशन पे भी हम दुकानें सील करेंगे। तो ये चीज़ें उनको कन्वे हो गई हैं, और इंशाल्लाह कल से आप देखेंगे कि इसमें जो हमारी आज की कार्रवाइयाँ उसको हम 3-4-5 गुना बढ़ा के करेंगे इंशाल्लाह। क्या समझते हैं सर, इंशाल्लाह मज़ीद जो आप लोग कार्रवाई करेंगे इसमें कुछ फ़र्क आएगी? जी, फ़र्क आना चाहिए उसका, क्योंकि जिस तरह हमने पहले लॉकडाउन इंश्योर किया है, पहले लॉकडाउन बहुत सख्त था, तकरीबन उसमें 90-95% हमारी दुकानें बंद थीं, तो वो बड़ा मुश्किल काम था। अभी तो बहुत ज़्यादा दुकानें खुल गई हैं, तो उनको मैनेज करना मुश्किल होगा, लेकिन कार्रवाई करना आसान काम है। तो इंशाल्लाह फुल टाइम इसमें कार्रवाई करेंगे, और जो भी वायलेटर्स होंगे हम उनको फिर जो कानूनी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर साहब आबिद वज़ीर साहब ने कहा कि हम इस साथ अगर वबा कोरोना आई हुई है तो इसके साथ साथ हमारी और जो ड्यूटियां हैं वो भी हम सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे रोज़ाना की बुनियाद पर जो मजिस्ट्रेट है वो जाके कार्रवाई करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि अहवाल खैबर में जो आज मर्दान के मुख्तलिफ़ बाज़ारों में हमारे साथ जो मजिस्ट्रेट्स थी और हम वहाँ पे गए, दुकानों ने जो दुकानदार जो थे उनकी वायलेशन हो रही थी, वहाँ पे कुछ को वार्निंग दी, किसी को दुकानें सील की गई और किसी को वहाँ पे गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई।
پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے SOPs کو بھی بنائے ہوئے تاکہ اس پر عمل درآمد کی جائے۔ اس کے علاوہ جو مختلف جو یہاں یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور جو قیمتیں وہ خود ہی ایک یہاں پہ ہم دیکھ لیں جو حکومت ان کو نقدنامہ دے رہے ہیں اس سے قیمتیں زیادہ وہ لے رہے ہیں، تو ان کے خلاف بھی انہوں نے کارروائی کر لی۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں جس طرح اگر جو بھی ہو، پہلے میں یہ دیکھ لوں کہ جو حکومت ہمیں SOPs دیتے احکامات دیتے ہم اس پر عمل درآمد کر دیں، اور یہ ٹائم ہے اسی طرح کہ ہم حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کریں، زیادہ سے زیادہ رش نہ بنائیں، اور جو SOPs ہو اس پر عمل درآمد کر لیں تو امید ہے انشاءاللہ اس میں کمی آ سکتی ہے۔ ناظرین، ان کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہے ہیں۔ اپنے میزبان محمد عارف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔